السلام علیکم مائی یوٹیوب ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ تمام ویورز سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجئے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ناول جینے کی وجہ، از قلم اناشا، قسط نمبر 34۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، سوائے اس سانس لینے کی آہٹ کے جو راحم کے پہلو میں لیٹی دانین کے وجود سے اٹھ رہی تھی۔ وہ آج بھی یوں ہی اس کے ساتھ بیٹھا تھا جیسے پچھلے کئی دنوں اور راتوں سے اپنی پرواہ کیے بغیر اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر تھا اور دوسرا اس کے سر کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ نگاہوں کا مرکز صرف اور صرف وہ وجود تھا جو کئی دنوں کی تکلیف کے بعد پہلی بار سکون سے سویا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ راحم کی آواز میں تکن تو تھی مگر نرمی اب بھی ویسی ہی تھی جیسے دانین کے لیے مخصوص تھی۔ پہلے پریشی اندر آئی، پھر جانان اور آخر میں ہمیشہ کی طرح ایک ادا سے چلتی ہوئی ماہنور۔ اوئے واہ، ہماری شہزادی تو آج بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہے۔ ماہنور نے وہی انداز اپنایا جو وہ ہمیشہ دانین کے لیے رکھتی تھی۔ دانین کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر راحم نے اس کے ہاتھ کو تھوڑا سا دبا کر سر ہلایا۔ ابھی مت بولو، تکلیف ہوگی، بس سنو۔ او ہو بھائی، ہم آئے ہیں اس سے بات کرنے، کوئی انٹرویو نہیں لینا جو اجازت لینی پڑے گی۔ ماہنور منہ بنا کر بولی۔ پریشے فوراً ہنسی۔ بھائی نے تو پہلے ہی وارم اپ کر لیا تھا، اب لگتا ہے ہمیں کل میچ کھیلنے کے لیے پرمیشن چاہیے۔ تم لوگ بات کرو، میں نے منع تھوڑی کیا ہے۔ راحم نے دانین کے بالوں میں نرمی سی انگلیاں چلاتے ہوئے آرام سے کہا۔ تو بھائی تھوڑا سا ٹائم ہمیں بھی دے دیں، ہم بھی اس کی دوستیں ہیں، ہمیں بھی ٹائم چاہیے۔ ماہنور نے سنجیدہ لہجے میں مگر شوخی سے کہا۔ کر لو بات، روکا کس نے ہے؟ راحم اب بھی بے حد نارمل انداز میں بولا۔ تو پھر آپ روم سے باہر چلے جائیں نا، تھوڑا پرسنل بات کرنی ہے، اس بار ماہنور نے باقاعدہ ڈھٹائی سے کہا۔ راحم نے ایک نظر اسے دیکھا، نظریں نیچی تھیں لیکن لہجہ بالکل صاف۔ جو بات کرنی ہے میرے سامنے کر لو، میں کہیں نہیں جا رہا۔ پریشے نے ہاتھ منہ پر رکھا جیسے ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ او ہو، بھائی کو تو آج کل کسی اور کی پرائیویسی کا خیال ہی نہیں رہا۔ جانان ہنسی دبائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماہنور نے ناک چڑھائی۔ کیا کروں، میری دوست ہے میری پیاری دانین، لیکن میرے پیارے بھائی میری دوست پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن اس میں قصور میرے بھائی کا بھی نہیں ہے، میری دوست ہے ہی اتنی پیاری۔ اچھا چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تم لوگ باہر سب سے کیا کہہ رہے تھے؟ دانین نے کمزور آواز میں پوچھا۔ سب کو یہی کہا کہ ہماری فائر پیک لڑکی پہلی سرجری میں ہی ڈاکٹرز کی عقل ٹھکانے لگا چکی ہے، پریشے نے شرارت سے کہا۔ اور آغا جان نے کہا ہے کہ کل ہی گھر واپس لے آئیں، جانان نے اطلاع دی۔ نہیں، ابھی آرام کرنا ہے اس کو، اور ڈاکٹرز نے بھی یہی کہا ہے کہ جب تک 2 سرجریز مکمل نہیں ہو جاتی دانین کو انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا کیونکہ زخم کافی گہرے ہیں۔ راحم نے گمبھیر آواز میں کہا۔ ہائے، اتنی کیئرنگ نیچر، بھائی آپ واقعی بدل گئے ہیں، ماہنور نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ محبت انسان کو بدل دیتی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، راحم نے دانین کی طرف دیکھتے ہوئے بے ساختہ کہا، اور وہ جو تینوں ہنسی روکنے کی کوشش کر رہی تھیں اب کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ واہ واہ، اب تو ڈائیلاگ بھی فلمی ہو گئے ہیں، پریشے نے کہا، جبکہ پریشے اور ماہنور کی بات پر جانان نے ان دونوں کو گھور کر دیکھا تھا۔ راحم کو آج اچھے موڈ میں دیکھ کر دونوں کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی تھیں، لیکن شاید وہ دونوں ہی راحم کا جلالی روپ بھول گئی تھیں۔ اوکے اوکے، ہم جا رہے ہیں، پریشے جانان کی آنکھیں دکھانے پر جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ماہنور جاتے جاتے ایک بار پھر پلٹی۔ بھائی ہم باہر جا رہے ہیں، کیا آپ بھی ہمارے ساتھ باہر آئیں گے؟ راحم نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، یہیں رہوں گا، تم لوگ جاؤ۔ ماہنور نے دانین کو آنکھ ماری جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ میرا بھائی تو تمہارے پیچھے بالکل پاگل ہی ہو گیا ہے۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ راحم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، بس اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں یہاں سے سیدھا اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ راحم کی بات سنتے دانین نے اپنی نگاہیں جھکائی تھیں اور پھر اس کے بعد آہستہ سے ان پر اپنی پلکوں کی جھالر گراتے ہوئے آنکھیں موند لی تھیں۔ ارے واہ، اب تو بھائی نے ہمیں ہی نکال دیا۔
ماہنور نے باہر آتے ہی ناک چڑھا کر منہ بنایا جیسے اسے اس بات پر شدید اعتراض ہو۔ ہاں، اب ہمیں اپنی دوست کے پاس بیٹھنے کے لیے بھی راحم بھائی سے پرمیشن لینی پڑے گی۔ پریشے نے آنکھیں گھما کر کہا، سچ میں؟ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ راحم بھائی کا اگلا قدم ہوگا ہسپتال میں دانین کی ڈیوٹی سٹاف سے بھی خود لے لینا؟ پریشے نے شوخی سے کہتے ہوئے جانان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پریشے کی بات سنتے ماہنور نے منہ ایسے بنایا جیسے کسی نے اس کی پسندیدہ چیز چھین لی ہو۔ کیا کریں، میرا بھائی اپنی بیوی کے معاملے میں حد سے زیادہ سیریس ہے۔ ماہنور نے آہستہ سے سرگوشی کی، اوور سیریس۔ پریشے نے سر ہلاتے ہوئے دہرایا، جبکہ ان دونوں کی اوور ایکٹنگ دیکھتے ہوئے جانان نے صرف اپنی آنکھیں گھمائی تھیں کہ ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد جب دانین نیند کی وادی میں کھو گئی تو راحم آہستہ سے روم کا دروازہ بند کرے باہر کوریڈور میں آیا، جہاں اس وقت اس کے گھر والے موجود تھے، اور پھر بنا کوئی تمہید باندھے اس نے ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ سب اب یہاں سے جا سکتے ہیں، میں اکیلے اپنی بیوی کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ راحم کی بات سنتے ایک پل کے لیے پورے کوریڈور میں خاموشی چھا گئی تھی، اور اس خاموشی کو توڑنے والی سب سے پہلی ماہنور تھی۔ بھائی، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ ماہنور کو اپنے بھائی سے اس قسم کے رویے کی توقع نہیں تھی کہ اس کا بھائی اتنا منہ پھٹ ہو سکتا ہے۔ میں مذاق نہیں کرتا جب بات دانین کی ہو، راحم نے نرمی سے مگر ٹھوس لہجے میں کہا۔ آغا جان نے راحم کی بات سنتے بس راحم کو گھورا تھا، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی تانا نہیں، صرف وہ خاموش نظروں کی تھپکی جیسے کہہ رہے ہوں، اب کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اذلان نے نیچے دیکھتے ہوئے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دبایا جیسے ہنسی روک رہا ہو۔ ارشمان نے ایک ہلکی سی سانس چھوڑی، آنکھیں موند لیں اور سر آہستہ سے ہلایا۔ فرحاد نے راحم کی طرف دیکھے بغیر دھیرے سے کہا، اس لڑکے کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ سہیل صاحب نے مایوسی سے سر جھٹکا، ابھی سے یہ حال ہے، آگے کیا کرے گا؟ ارسلان صاحب نے آہستگی سے کہا، محبت کرنے والوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یہ شاید حد سے گزر چکا ہے۔ سکندر صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اسے اپنی بیوی کے سوا کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ آمنہ بیگم نے دانین کی طرف دیکھا، پھر راحم کی طرف، اور دھیرے سے بولی، اللہ اس پیار کو سلامت رکھے، مگر تھوڑا سا لحاظ بھی سیکھ لے یہ لڑکا۔ سب کے طنز بھرے جملے راحم کے کانوں میں پڑ رہے تھے، لیکن وہ ایسے ڈھیٹ بنا ہوا تھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو، اور سچائی تو یہی تھی، اسے واقعی ان سب کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، جو اس کا دل کرتا تھا وہ وہی کرتا تھا۔ اب چلو بھی، ماہنور نے جھنجھلا کر سب کو مخاطب کیا، بھائی کے آگے تو ہماری کوئی چالاکی نہیں چلتی۔ رات کا سناٹا تھا اور کمرے کی ہلکی مدھم روشنی میں فرحاد اپنی ہی سوچوں میں گم بیڈ پر نیم دراز تھا، آنکھیں چھت پر جمی تھیں لیکن دماغ کہیں اور۔ جب سے دل نے وہ پہلی دھڑکن بدلی تھی، وہ لمحہ جب اچانک ہی نم آنکھوں روندھی سی آواز نے دل میں ہلچل مچائی تھی، تب سے اب تک ایک پل ایسا نہ گزرا تھا جس میں اس نے پریشے کو نہ سوچا ہو۔ چاہا تھا، اس نے دل سے چاہا تھا کہ وہ اس خیال کو جھٹک دے، لیکن دل تھا کہ مانتا ہی نہ تھا۔ ہر بار جب وہ اسے اپنی حد میں رکھنے کی کوشش کرتا، پریشے کی وہ نم آنکھیں، اس کی آواز، وہ ہنسی، اس کے دل کی دیواریں توڑ کر اندر چپکے سے آ بیٹھتیں، جیسے آج صبح جب پریشے بار بار ہنستے ہوئے راحم کو چھیڑ رہی تھی، اور وہ بس خالی خالی سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ بس کر فرحاد، وہ خود سے سرگوشی میں بولا، چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا، یہ سب ایک وہم ہے، یہ سب شیطانی سوچیں ہیں، وہ تیرے دوست کی بہن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن دل تو اب اپنا تھا ہی کب؟ بیڈ پر لیٹے لیٹے وہ خود کو سمجھاتا رہا جیسے کسی بچے کو بہلایا جاتا ہو۔ آنکھیں بند کیں، لیکن اگلے ہی پل وہ ہنسی، وہی آنکھیں، وہی بولنے کا انداز، سب دماغ کی اسکرین پر ابھر آیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا، دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، اور تبھی اچانک کمرے کا دروازہ بجا۔ وہ چونکا، کون ہے؟ دروازہ کھلا اور اس کی ماں نرم قدموں سے اندر آئیں، سفید دوپٹہ سر پر ٹکا، چہرے پر وہی ممتا بھرا سکون۔ فرحاد فوراً سیدھا ہو بیٹھا، اماں، آپ؟ کوئی کام تھا تو بلا لیتی نا، اللہ اللہ کر کے تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی ہے، اور آپ؟ ماں نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا، اس مسکراہٹ میں شکوہ بھی تھا اور ممتا بھی۔ بیٹا طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن اب مجھے دوا نہیں، بہو کی ضرورت ہے۔
فرحات کا سانس ایک لمحے کو رکا۔ لفظ بہو جیسے دل پر گرا ہو۔ بہو، وہ آہستگی سے بولا، لیکن ذہن میں ایک ہی چہرہ، ایک ہی نام، پریشے۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کی، جیسے کوئی منظر مٹا رہا ہو۔ ماں، یہ سب ابھی نہیں، پلیز۔ کیوں نہیں؟ کب تک تم سارا دن کام میں لگے رہتے ہو، گھر آ کر بھی تنہا بیٹھے رہتے ہو؟ ماں ہوں تمہاری، دیکھتی ہوں سب۔ اب میری خواہش ہے کہ تمہارے آنگن میں ہنسی گونجے، تمہیں زندگی کا سہارا ملے۔ فرحات خاموش رہا۔ اسے ماں کی باتیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن اس کا دل وہ تو کسی اور کے ذکر میں الجھا تھا۔ ماں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کب تک فرحات؟ کچھ ہے جو تم چھپا رہے ہو؟ کوئی ہے جسے تم چاہتے ہو؟ ایک لمحے کو فرحات کی زبان پر نام آیا، لیکن پھر اس نے ہونٹ سختی سے بند کر لیے۔ نہیں اماں، کچھ نہیں، بس آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ ماں نے آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولی، بیٹا، دل کی بات چھپانے سے بوجھ بڑھتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اگر دل میں کسی کے لیے جگہ ہے تو مجھے بتاؤ، اور اگر نہیں بھی ہے تو پھر بھی مجھے بتاؤ، تاکہ میں خود تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کر لوں، کیونکہ اگر میں تمہارے آسرے رہی تو پھر تو تم نے شادی کر لی۔ فرحات نے نظریں جھکا لیں، جیسے کوئی بچہ اپنی چوری پکڑے جانے پر اپنی نظریں نیچی کر لیتا ہے۔ فرحات کی والدہ نے فرحات کا یہ رد عمل دیکھا تو ہلکا سا مسکرائیں، اور پھر فرحات سے کہا، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بس مجھے بتا دو، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ اور وہ لمحہ، وہ پل ایسا تھا کہ فرحات کی زبان خشک ہو گئی۔ دل کے اندر سے ایک ہی جواب آیا، ہاں۔ لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، اسی لیے اپنی زبان اور اپنے دل پر قفل لگاتے ہوئے اپنی ماں کے ماتھے پر پیار سے بوسہ دیا اور انہیں مطمئن کیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے یار، ایٹ لیسٹ مجھے بلا ہی لیتی، اذلان نے اس کے ساتھ چیئر پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ماہ نور نے خاموشی سے کپ پکڑا اور آہستہ سے بولی، میں تو آئی تھی، آپ نظر ہی نہیں آئے تھے، تو میں نے سوچا شاید آپ پہلے ہی باہر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ تم نے آواز دی ہوتی تو آ جاتا، میں آپ کو آواز دے کر بلانے والی نہیں ہوں، پتہ ہے، اسی لیے خود آ گیا۔ ماہ نور نے ہلکا سا سر جھٹکا، کپ کو لبوں سے لگایا اور کچھ پل خاموش رہی۔ ایک طویل خاموشی کے بعد اذلان نے ماہ نور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں ماہ نور؟ جس پر ماہ نور نے دھیرے سے سر ہلایا۔ تم کافی میں اتنا میٹھا کیوں پیتی ہو؟ اور آپ کو کیسے معلوم؟ بچپن سے جانتا ہوں، کچھ باتیں یاد رہتی ہیں۔ اب وقت بدل گیا ہے۔ ہاں، وقت بدل گیا ہے، لیکن میرے خیال سے انسان کی عادات نہیں بدلتی، اور لازمی نہیں ہے کہ تم بھی میرے سامنے اپنی عادات کو بدلو۔ تم جیسی ہو ویسے ہی مجھے اچھی لگتی ہو، اور میں نے اسی ماہ نور سے محبت کی ہے۔ ماہ نور نے نظریں چرائیں۔ آپ کو لگتا ہے سب کچھ نارمل ہو جائے گا؟ تم ساتھ ہو نا، نارمل کیا، سب بہتر ہو جائے گا۔ پتہ ہے، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو مت سمجھو، ابھی وقت ہے نا، آرام سے، تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ پھر بھی عجیب لگتا ہے، سب کچھ اچانک ہوا تو ہے، مگر تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں ساتھ۔ ماہ نور نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے سب بہت آسان ہے۔ آسان تو نہیں، پر تمہارے ساتھ مشکل بھی بری نہیں لگتی۔ اچھا، یہ نئی بات سیکھی ہے کہیں سے؟ اذلان ہنس پڑا۔ نہیں، بس تم سے بات ہو رہی تھی تو نکل آئی۔ کبھی کبھی لگتا ہے آپ بہت بدل گئے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے تو سچ ہوگا، شاید تھوڑا سا بدلا ہوں، یا شاید تمہیں دیکھ کر مختلف ہو جاتا ہوں۔ ماہ نور نے خالی کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، کافی اچھی ہے یا نہیں؟ اگر سچ پوچھو تو پہلی دفعہ اگر بنائی ہے تو اچھی ہے۔ اذلان نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، یہ تعریف ہے یا طنز؟ جو سمجھ لو۔ اذلان مسکرا دیا۔ اذلان کو ایسے لگ رہا تھا وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائے گا۔ وہ یہ سوچ رکھتا تھا کہ اگر ماہ نور کو ٹائم دے کر اور اس کے جذبات اور احساسات سمجھ کر وہ اس رشتے کو بہتر کر سکتا ہے تو وہ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے گا۔ صدیقی صاحب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ انہیں لائبہ نکسک تیار نیچے اترتی دکھائی دی، اور پھر بغیر صدیقی صاحب کو مخاطب کیے باہر کا رخ کیا۔ تم کہاں جا رہی ہو لائبہ؟ صدیقی صاحب نے نوالہ ہاتھ میں تھامے بغیر نظریں اٹھائے ہی سوال کیا تھا۔ جہاں مجھے جانا چاہیے پاپا، وہ ٹھہر کر بولی، آواز میں وہی بے باکی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ضد میں ڈھل چکی تھی۔ ابھی صبح کا وقت ہے،
اس وقت تم اس حال میں لائبہ کی ہنسی زہر آلود تھی۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ صرف وقت دیکھتے ہوئے؟ صبح ہے، شام ہے، مگر جو وقت میری زندگی سے نکل گیا وہ آپ نے دیکھا؟ جو میرا تھا وہ چھن گیا، اور آپ یہاں مزے سے بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی کس درد سے گزر رہی ہے۔ صدیقی صاحب نے سر اٹھایا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے لائبہ، اس لڑکی کو راحم کی زندگی سے نکالنے کے لیے، لیکن نہ جانے کیسے وہ ہمیشہ بچ جاتی ہے۔ آپ نے سوچا تھا، مگر کیا کیا؟ لائبہ کا لہجہ سرد تھا۔ آپ نے وعدے کیے، خواب دکھائے، راحم کو میرا بنانے کا کہا، اور آج وہ کسی اور کی باہوں میں سو رہا ہے پاپا، اور آپ یہاں آرام سے ناشتہ کر رہے ہیں۔ لائبہ: نہیں پاپا، اب آپ سنیں گے اور میں کہوں گی۔ میں جا رہی ہوں اسے نکالنے، اسے مٹانے جو میرے اور راحم کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے۔ تم ہوش میں نہیں ہو؟ نہیں پاپا، ہوش میں ہوں میں، اتنے ہوش میں کہ اب مجھے سمجھ آ گیا ہے آپ کمزور ہیں، ہار ماننے والے، خاموش بیٹھنے والے، لیکن میں نہیں ہوں۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو اپنا حق کسی اور کی جھولی میں ڈال دے۔ کیا تم یہ سب کچھ راحم کے لیے کر رہی ہو؟ ان کی آواز ہلکی تھی۔ راحم کے لیے؟ لائبہ کی آنکھیں شعلہ وار تھیں۔ نہیں پاپا، اپنے لیے۔ راحم میری ضد ہے، میری انا ہے، میری جیت ہے، اور جو چیز میری ہو وہ میں کسی کو لینے نہیں دیتی۔ تو کیا تم راحم سے محبت نہیں کرتی؟ صدیقی صاحب نے بے یقینی سے پوچھا، کیونکہ اب تک وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ لائبہ راحم سے محبت کرتی ہے۔ محبت؟ اس نے تھوکا۔ یہ کھیل محبت کا نہیں، ملکیت کا ہے، اور میں اپنی ملکیت واپس لینے جا رہی ہوں۔ صدیقی صاحب نے کچھ کہنا چاہا، شاید روکنے کو، شاید پکارنے کو، لیکن وہ بول نہ سکے۔ زبان جیسے کسی انجانے بوجھ تلے دب چکی تھی۔ لائبہ پلٹی نہیں، وہ دروازہ دھکیل کر نکل گئی۔ راستہ اس نے چن لیا تھا۔ صدیقی صاحب صرف وہ لمحہ گن رہے تھے جس کے بعد سب بدل جائے گا۔ صبح کی مدھم روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی جب وہ آہستگی سے آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا۔ نیم غنودگی میں اس کا پہلا دھیان بیڈ کے دوسرے کنارے پر گیا، لیکن وہ خالی تھا۔ پیشانی پر ہلکی سی شکن ابھری، پلکوں کو زور سے جھپکا جیسے وہ کسی خواب کو جھٹک رہا ہو، پھر یکدم اٹھ کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی نگاہیں پھر سے اس خالی جگہ کو تکنے لگیں جہاں اس لمحے اس کی بیوی کا وجود ہونا چاہیے تھا۔ جانان! اس کی آواز دھیمی اور الجھی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار واش روم کی سمت رخ کیا، مگر وہاں نہ تو پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، نہ ہی کوئی آہٹ۔ خاموشی مکمل تھی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے وقت ضائع کیے بغیر الماری سے شرٹ اٹھائی، جلدی جلدی تیار ہوا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اسے کسی انجان سی کشش نے جلدی نیچے آنے پر مجبور کیا، جیسے دل کے کسی کونے میں کوئی بے چینی رینگ رہی ہو۔ نیچے پہنچا تو منظر دیکھ کر پل بھر کو حیران رہ گیا۔ کچن میں جانان، مریم بیگم اور حورین موجود تھیں۔ حورین حسب عادت اپنی شرارتی طبیعت کی وجہ سے اس وقت جانان کو چھیڑ رہی تھی، اور جانان؟ وہ چپ چاپ کام میں لگی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھی حورین کو آنکھیں بھی دکھا رہی تھی جیسے اسے اس کے عمل سے روکنا چاہ رہی ہو، لیکن حورین پھر بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ ارشمان کی نظریں کسی مقناطیس کی مانند جانان کے وجود سے چپک گئیں۔ دوسری طرف دادی اور سکندر صاحب لاؤنج میں بیٹھے کسی پرانی بات پر ہنس رہے تھے۔ ارشمان بھی ان کے قریب جا بیٹھا، مگر اس کی توجہ بار بار کچن کی طرف کھینچ جاتی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ایک شور سا ہوا، اور مریم بیگم نے جانان کو ایک بازو سے اور حورین نے دوسرے سے پکڑ کر لاؤنج میں لا بٹھایا تھا۔ جانان! اس کی آواز بے ساختہ نکلی۔ جب اس نے جانان کا چہرہ دیکھا، وہ سرخ تھا، خطرناک حد تک۔ اس کا سانس بے ترتیب دھونکنی کی طرح چلتا ہوا، اس کی آنکھیں بند، ہونٹ کپکپاتے ہوئے۔ بیٹا جلدی کرو، جانان کا انہیلر لاؤ۔ مریم بیگم کی آواز سن کر وہ لمحہ ضائع کیے بغیر اوپر دوڑا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوا، دراز کھولا، انہیلر نکالا اور دوڑتا ہوا واپس آیا۔ بغیر کچھ کہے اس نے جانان کے منہ کے قریب انہیلر رکھا۔ جانان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ ارشمان کے ہاتھ کی گرفت میں محفوظ تھی۔ کچھ لمحوں بعد جانان کی سانسیں معمول پر آنا شروع ہوئیں، لیکن ارشمان کا چہرہ اس وقت طوفان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ اس کی آواز میں زہر گھلا تھا۔ یہ کہ ہم سب تم پر ظلم کر رہے ہیں۔
جان بوجھ کر اپنی حالت ایسی کر لو تاکہ سب کو لگے ہم ظالم ہیں؟ جانان نے پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ اس کے خاموش آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ خبردار آئندہ تم نے اس گھر کا کوئی کام کیا تو پہلے اپنی صحت سنبھالو پھر کچھ کرنا، زیادہ مہان بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشمان کے رویے کو دیکھتے ہوئے دادی، سکندر صاحب اور مریم بیگم نے ایک دوسرے سے نظریں چرائیں۔ وہ تو ارشمان کے اس رویے کے عادی تھے، لیکن جانان، مریم بیگم نے بمشکل لب دبائے کہ کچھ بول نہ دیں، مگر جانان، وہ تو جیسے ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں سے بہتے آنسوؤں میں کوئی آواز نہیں تھی، صرف بے وزنی تھی، جیسے اپنے وجود کی بے وقتی کا اعتراف ہو رہا ہو۔ اب میں نے ایسا بھی کیا کہہ دیا؟ ارشمان غصے سے کھڑا ہوا، جانان کے قریب جا کر جھکا۔ یہ مگر مچ کے آنسو بہانے بند کرو۔ اس کی آواز میں صرف کاٹ تھی۔ اوپر جاؤ، جا کے آرام کرو۔ ارشمان کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، جیسے کچھ چھین رہا ہو، جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو، لیکن وہ اپنی الجھنوں کو، اپنے اندر کے شور کو زبان دینے سے قاصر تھا۔ وہ پیچھے مڑا اور تیز قدموں سے دروازہ پار کر گیا۔ دروازے کے پار جانے سے پہلے اس نے آخری بار پلٹ کر جانان کی طرف دیکھا، جو بے جان وجود کے ساتھ وہیں بیٹھی تھی۔ ارشمان کے دل میں کچھ چبھ سا گیا، پر وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بے رخی، اس کے الفاظ کسی تلوار سے کم نہ تھے۔ ارشمان کی انگلیوں کی پوریں مٹھی میں دب گئی۔ جوتوں کی آواز فرش سے ٹکرا رہی تھی، مگر وہ جیسے باہر کی آوازوں سے کٹا ہوا تھا۔ وہ چل رہا تھا، مگر اس کا اندر کہیں ساکت ہو چکا تھا۔ گاڑی کی چابی جیب سے نکالتے ہوئے اس کے قدم ٹھٹک گئے، دھڑکن بے ترتیب سی ہو گئی تھی۔ یہ مگر مچ کے آنسو تھے؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر ناک سکیڑ کر سر جھٹک دیا۔ اف، کیا بکواس سوچ رہا ہوں۔ لیکن اگلے ہی لمحے وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، جب جانان کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، چہرہ لال، سانسیں پھٹی پھٹی، اور وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی، صرف آنکھوں سے خالی خالی دیکھ رہی تھی۔ اور میں، اس نے دانت بھینچ لیے، میں کیا کر رہا تھا؟ اپنی جھوٹی انا کے نیچے کچل رہا تھا اسے۔ اچانک وہ وہیں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ سانس بھرنے کی کوشش کی، مگر عجیب سا بوجھ تھا جو حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ کیوں کرتی ہے وہ یہ سب؟ کیوں نہیں سمجھتی اپنی حالت؟ لیکن ایک دھیمی سی، نرم سی آواز دل کے اندر سے ابھری، شاید وہ تم سے ڈرتی ہے۔ ارشمان نے آنکھیں میچ لی۔ یہ خیال زہر کی طرح اندر اتر رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ گاڑی سے پیچھے ہٹا، لیکن اب کہیں جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی کے پاس کھڑے ہو کر اس نے ایک بار پھر پلٹ کر گھر کی طرف دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مریم بیگم خاموشی سے باہر آئیں۔ ان کے چہرے پر دکھ اور ناراضگی کا عجیب امتزاج تھا۔ ارشمان نے نظریں چرائیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کا وقت تھا۔ گرما گرم پراٹھے، ابلے انڈوں اور چائے کی بھینی خوشبو ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ موسم کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا، مگر اندر کے سکون اور نرمی میں ایک عجیب سی تسلی تھی۔ آغا جان ہمیشہ کی طرح ٹیبل کی سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کی نظریں سامنے بیٹھے بچوں پر تھیں، جن کی حرکات، باتیں اور ہنسی ہر صبح ان کے دن کی روشنی بڑھا دیتی تھیں۔ اذلان ہمیشہ کی طرح خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کی طبیعت میں سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں چمک بھی، جیسے وہ کسی نئی سوچ میں گم ہو۔ پریشے اور ماہنور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی تھیں اور کسی نکتے پر مدھم سا ہنس رہی تھیں۔ سدرا بیگم نے نرمی سے ماہنور کی پلیٹ میں انڈا رکھتے ہوئے کہا، پراٹھا پورا کھا لینا، آدھا چھوڑنے کی عادت ختم کرو اب۔ ماہنور نے شرارتی انداز میں چہرہ بنایا، چاچی جان، آپ کو ہر صبح میرے پراٹھے کا دکھ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ صبح کا ناشتہ دن کی سب سے ضروری خوراک ہوتا ہے۔ آمنہ بیگم نے مسکرا کر بات میں حصہ لیا۔ اسی لمحے آغا جان نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے سب کو دیکھا۔ ان کی آواز متوازن مگر ہلکی سی سختی لیے ہوئے تھی۔ بیٹا، اب کافی دن ہو گئے ہیں، چھٹیاں بھی خاصی لمبی ہو گئی ہیں، میرے خیال سے اب یونیورسٹی دوبارہ جوائن کر لینی چاہیے۔ ماہنور نے فوراً نظریں اٹھا کر آغا جان کی طرف دیکھا، پھر پریشے کی طرف۔ پریشے نے آہستہ سے سر ہلایا۔ جی آغا جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یونیورسٹی جانے کی تیاری شروع کرو۔ آغا جان نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ آغا جان کی بات سنتے پریشے نے دانتوں تلے مسکراہٹ دبائی اور سب کو دیکھتے ہوئے کہا، یونیورسٹی تو ہم چلے جائیں، لیکن نیند نہیں ہمیں چھوڑتی۔
تو نیند کے لیے رات ہوتی ہے، سترہ بیگم نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اب تم دونوں بڑی ہو گئی ہو، ہر چیز وقت پر ہونی چاہیے۔ ماما بس آخری دن ہے، کل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ پریشا نے ہاتھ جوڑنے کی اداکاری کی جس پر سب کی ہنسی نکل گئی۔ آغا جان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ ٹھیک ہے، کل سے یونیورسٹی، کوئی بہانہ نہیں، اور آج یہ بیگ بھی نکالنے پڑیں گے۔ پریشا نے منہ بنایا۔ جی، اور جوتے بھی صاف کرو، آمنہ بیگم نے مزاحن کہا، ورنہ یونیورسٹی والے کہیں گے شاہ ہاؤس کی شہزادیاں کتنی گندی آئی ہیں۔ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ راحم ہسپتال کے پرائیویٹ روم میں بیٹھا تھا۔ سفید دیواریں اور خاموشی کا عالم اس کے اندر اٹھتے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ دروازہ بند تھا، پردہ آدھا کھلا ہوا، مگر اس کا دھیان نہ روشنی کی طرف تھا نہ باہر کے منظر کی طرف۔ وہ خاموشی سے کرسی پر جھکا بیٹھا، فون کی اسکرین پر انگلی دوڑاتا ایک مخصوص نمبر تک پہنچا اور کال ملا دی۔ راحم نے کوئی تمہید نہ باندھی، آواز میں سرد مہری اور ٹھہرا ہوا زہر بھرا تھا۔ صدیقی صاحب کا ایکسیڈنٹ کروانا ہے، اس کی تصویر اور مکمل بایو ڈیٹا میں تمہارے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ راحم نے ایک نظر بیڈ پر لیٹی سوئی ہوئی دانین پر ڈالی، پھر سر جھکائے بولا، ایسا لگے جیسے قسمت کا کھیل ہو، لیکن کھیل مکمل میرے ہاتھ میں ہو۔ بریک فیل، روڈ پر آئل، جو بھی طریقہ بہتر لگے، لیکن اس کا لہجہ سخت ہوا، مرنا نہیں چاہیے۔ سمجھ گیا سر، زخمی ہو، ہسپتال آئے، لیکن فون کے اسپیکر سے جیسے ہی آواز ابھری، راحم نے اس شخص کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا، ہوش میں رہے، تکلیف میں رہے۔ راحم کی آواز میں اب خالص صفاقی تھی، ایسا درد ملے کہ ہر سانس اس کے ضمیر پر گراں گزرے۔ اسے اندازہ ہو کہ طاقت کے کھیل میں پیادے کب ہٹائے جاتے ہیں اور بادشاہ کب ظالم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، کل رات تک کام ہو جائے گا۔ راحم نے کال کاٹ دی، فون آہستہ سے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور پلٹ کر خاموشی سے بیڈ کی طرف دیکھا جہاں اس کی زندگی سست روی سے سانسیں لے رہی تھی اور وہ تقدیر کا کھیل اپنی مٹھی میں لیے بیٹھا تھا۔ بستر پر نیم دراز سفید چادر میں لپٹی وہ خاموش نظروں کے ساتھ سامنے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی، جہاں سے باری باری کوئی نہ کوئی آ کر اس کی خیریت دریافت کر رہا تھا، اور پھر دروازہ ایک بار پھر آہستگی سے کھلا۔ راحم جو ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے فون پر نظریں جمائے تھا، بے اختیار چونکا۔ بابا جانی؟ دانین کے لب ہلے، مگر آواز حلق میں ہی کہیں دب کر رہ گئی۔ حمزہ جلدی سے آگے بڑھا اور جوں ہی نظر دانین پر پڑی، اس کے چہرے کی رنگت جیسے لمحے بھر میں بدل گئی۔ آپی؟ وہ سرگوشی جیسا کچھ بولا، اور اگلے ہی پل وہ بستر کے قریب تھا۔ آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا تھا۔ اس کی آواز میں وہ لرزش تھی جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا جس نے کسی اپنے کو کھونے کا ڈر سہا ہو۔ دانین نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ارے پاگل، میں تو یہاں آرام کر رہی ہوں۔ حمزہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی، پر وہ الفاظ جیسے اس کی پلکوں کے نیچے ٹھہرے آنسوؤں کی دھند میں کہیں کھو گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں حمزہ، بالکل ٹھیک۔ اس کے لہجے میں وہ ٹھہراؤ تھا جو صرف ماں یا بڑی بہن کے لہجے میں ہوتا ہے، وہ لہجہ جو خود بے حال ہو کر بھی سامنے والے کو تسلی دیتا ہے۔ بابا جانی، آپ بھی مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حسین صاحب کی آنکھوں میں نمی ابھری، وہ ضبط کی آخری حد تک چپ رہے، مگر ہاتھ آگے بڑھا کر بیٹی کا سر تھام لیا۔ تم میرے دل کی دھڑکن ہو بیٹا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، وہ خاموشی جس میں صرف رشتوں کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، اور اس خاموشی کے بیچ راحم کی نظریں ٹھہر گئیں۔ دانین کے ہاتھ میں تھاما حمزہ کا ہاتھ، اس کی انگلیوں کے گرد لپٹا وہ پیار، وہ تسلی جو راحم کے نصیب میں ہونی چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیشہ وہ حمزہ کے لیے دیکھتے آیا تھا، اور اسی وجہ سے اسے حمزہ بالکل پسند نہیں تھا۔ راحم کا دل جیسے یکدم بھاری ہو گیا۔ اس نے خود کو سمجھایا، کتنی ہی بار خود سے کہا تھا کہ اسے فرق نہیں پڑتا، کہ اس کا حق وہی ہے جسے نکاح نے بخشا ہے۔ اس نے 1000 دفعہ اپنے آپ کو دانین کے ساتھ ہوئے واقعے کے بعد سمجھایا تھا کہ اب وہ دانین کے ساتھ ایسا کوئی رویہ اختیار نہیں کرے گا جس سے دانین کو دکھ ہو، لیکن وہ دانین کے قریب کسی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ حمزہ کو بھی نہیں۔ اس کا سگا بھائی، اس کی بہن کے آنسو پہنچ رہا تھا،
اور راحم کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے میں انگارے رکھ دیے ہوں۔ یہ احساس، یہ جلن، یہ بے بسی، سب کچھ اندر ہی اندر اسے چبھ رہا تھا۔ اسے اپنی مٹھی سختی سے بند کرنی پڑی تاکہ خود پر قابو رکھ سکے۔ وہ جانتا تھا اس کا کوئی حق نہیں بنتا، کوئی دلیل نہیں بچتی جب سامنے خون کے رشتے ہوں، لیکن پھر بھی دل کا کیا کرے؟ اسے دانین کے قریب کوئی نہ دیکھنا تھا، نہ سننا، نہ برداشت کرنا، بس وہی ہر طرف ہو اور باقی سب دھندلا۔ دانین کی نظریں اچانک اس پر پڑیں اور جیسے کچھ لمحے کے لیے اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ یہاں ہوتی ہے ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ مزید اس ناول کو پڑھنے کے لیے پلیز میرے چینل اناشا وائس کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک، شیئر، کمنٹ میں ریویوز لازمی دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے اسی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، خود بھی خوش رہیں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔